آپ جب نواز شریف پہ تنقید کرتے ہیں، آصف علی زرداری پہ تنقید کرتے ہیں، اشرافیہ پہ تنقید کرتے ہیں، مزدور کسان کی بات کرتے ہیں تو نارمل دکھائی دیتے ہیں. جب آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں نا تو آپ نارمل نہیں لگ رہے ہوتے. آپ کا بی پی جو ہے نا مجھے پتا وہ ہے 120-80 نہیں ہوتا. اچھا کیا بگاڑا ہے عمران خان نے یار؟ وہ بھی کرکٹ کھیلتا رہا، فرسٹ کلاس کرکٹ. آپ ایک کرکٹر کا رشتہ ہی سمجھ کے آپ ہاتھ تھولا رکھ لیا کریں. کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح عمران؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے سب سے پہلے عمران پہ تنقید شروع کی جب انہوں نے، میں ان کو بہت ملا ہوں لائف میں، مطلب میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں اور میرے انہوں نے گانے سنے ہوئے، گاڑی میں بیٹھ کے میری مطلب اچھا خاصا کلوز تعلق رہا ہے کہ میری شادی پہ آنا تھا انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار وہ میں ابھی بچے جو ہے نا میرے آئے ہیں تو دھند ہو گئی ہے، میں ادھر کے رک گیا نا تو میں موٹر وے پہ نہیں جا سکوں گا تو میں معذرت کرتا ہوں. تو یہاں تک میرا ان کے ساتھ رہا ہے. یعنی کہ عمران خان آپ کی شادی پہ انوائٹ تھے؟ ہاں ہاں، کمال ہے. اس وقت تک تو یار یہ بات ہے 2006 کی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بندہ کرے گا کیا بعد میں. وہ گیریزن میں جو ولیمہ ہوا تھا وہاں آنا تھا؟ ہاں ہاں بالکل. تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو ہے، جو کہ عمران اتنا قریبی آپ کا تعلق ہے، جو کہ عمران خان بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ میں وہ بات بتا رہا ہوں نا. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ یار یہ آدمی جو ہے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، بچے جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں ایک کھربپتی عورت کے پاس جو ان کو چھوڑ گئی ہے، اور وہ صرف اپنے لائکس اور وہ کامنٹس کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ لگی رہتی ہے. ادھر اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ظاہر ہے برٹش عورت ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر رہتے بھی یہ بچے جو ہیں یہ صہیونی گھر میں ہیں. ہم تو پہلے نہیں کہتے تھے لیکن اب تو سب کو پتا ہے نا کہ یہ ایک زائنسٹ فیملی ہے. اس کے جو ماموں ہیں نا، جو قاسم اور سلمان کے جو ماموں ہیں، زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ، ان کا جو جتنا بھی آپ میڈیا دیکھ لیں تو یہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور پیلسٹین کے خلاف ہیں. یہ خلاف اس طرح کہ جنگ ہوتی ہے تو پیلسٹین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ پیلسٹین کو باز آنا چاہیے جو یہ کرتے ہیں. اور عمران خان کا ایکس جو سسرال ہے، ان لاز ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں. وہ زائنسٹ ہیں. اچھا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گولڈ سمتھ فیملی جو ہے نا، یہ انہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ سپورٹ ایز اے اسٹیٹ کیا ہے. اور اگر اسرائیل کے بڑے سپورٹر کو دنیا میں ہیں جو کہ کھرب پتی لوگ ہیں، جو پرانے بڑے جوز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں. تو یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تضاد عمران خان کی جو زندگی میں تھے نا، پتہ تھے لیکن ہم بولتے نہیں تھے. لیکن جب اس آدمی نے یہاں پہ مدینہ کی ریاست کی بات شروع کی نا، نہیں دیکھیں اس ملک میں مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ بھی جو ہے جو مرضی کر لیں. اور پھر عمران خان تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے وہ تو مذہبی جتنا ہے سب کو معلوم ہے، منافقت والا معاملہ ہے سارا. یہ ان میں سے کوئی مدینہ کی ریاست نہیں بنا سکتا. وہ جنہوں نے بنائی تھی ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے کوئی. بے شک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نام لینا اور ان کی بات کرنا، اس سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں. جب جذباتی ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہیں اور طرف لے کے چل پڑتے ہیں. پھر تو آخرکار یہ بندہ اس حد تک آ گیا کہ اس نے کہا کہ جی خدا مجھے تیار کر رہا تھا. یار آپ کوئی عقل کریں. مطلب پہلے تو مجھے اس بات پہ غصہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. مطلب اس کی زندگی کچھ اور ہے. پھر اس کے آڈیوز دیکھ لیں. مطلب میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. ذاتی زندگی سیاستدان کی بڑی اہم ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی سیاستدان کی تضادات اور منافقتیں دیکھنی ہیں تو آپ اس کی ذاتی زندگی میں گھسیں. یہ الٹا کہتا ہے کہ نہ گھسیں کیونکہ یہ ڈرتا ہے اس بات سے، کیونکہ اس نے بیچنا جو ہے مذہب. تو میرے پہ گھس جائیں گے تو کیا کریں گے. اصل میں گھسنا ہی اپنے ذاتی زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اسے پتہ کیا لگتا ہے. پتہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا یہ بندہ اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس کے اندر کوئی اگر منافقت کر رہا ہے تو کیا یہ قابل اعتبار ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکے گا. اگر اس پہ قابل اعتبار نہیں ہے تو اس میں بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں نا ایک انالیسس ہوتا ہے. اور یہ میرے پہ بھی کیا جائے، سب پہ کیا جائے. ذاتی زندگی میں گھسیں، جا کے دیکھیں گے ذاتی زندگی ان کی کیسی ہے. اچھا ایک تو یہ تھا. پھر بعد میں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا. پہلے امیروں کو لینا شروع کر دیا. پہلے کہتے تھے جی وہ تو میں تو عام لوگوں کی پارٹی بناؤں گا، الیکٹیبلز کو لے لیا. میں نے کہا یار یہ عجیب بندہ ہے. اس کے بعد اگلی بات کیا کی. اچھا ابھی تک یہ ہونا شروع ہو گیا اور آپ کا رابطہ ہے، ایک تعلق ہے ابھی تک؟ 2010 تک میرا خیال ہے زیادہ نہیں 2013 میں تو عمران خان نے مجھے فون کیا نا. ٹھیک ہے. مطلب کہلوایا پہلے اور پھر بعد میں خود کہا. کیا کہا کہ پارٹی میں جب کال کی؟ پارٹی میں آ جائے نا. اچھا
طریقے دعوت دی؟ نہیں، میں وہ بتانے لگا تھا کہ عمران خان نے پہلے 3 جگہ سے کھلوایا. وہ میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سنگر ہے، اس کا میں نام اس لیے نہیں لے سکتا، وہ کہتا ہے کہ میرا نام آپ نے نہیں لینا. وہ بہت بڑا سنگر ہے، کراچی میں ہے، لیکن اس نے مجھے کہا 2 دفعہ کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جواد سے پوچھ لو پارٹی میں آنا ہے، کیونکہ میں تو نوجوانوں کو چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یار جو یہ کام کر رہے ہیں نا، پارٹی میں آنا نہیں بنتا، تو میں تو نہیں جا سکتا. تو میں تو بائیں بازو کی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، مطلب اس میں جاؤں گا اگر کوئی بنے گی، یا خود بنا لیں گے بعد میں. تو یہ پہلے ہوا. پھر لیاقت بلوچ جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب عمران خان نے مجھے تیسری دفعہ کہا، وہ گواہ ہیں اس کے. اور لیاقت بلوچ نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا ایک پروگرام میں کہ مجھے تو جواد کو عمران خان نے میرے سامنے کہا تھا کہ پارٹی میں آئے. اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ کال نہیں، وہ ٹیکسٹ پہ انہوں نے مجھے کہا. یار اگر آپ پارٹی میں ہوتے جواد صاحب تو ہو سکتا ہے بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ ہوتے، اور پنجاب جو ہے بڑا ایک میوزیکل پنجاب ہوتا، ایک کلچرل پنجاب ہوتا، تو میں تو اس کی ترقی ہوتی بالکل، اور ایک اصل پنجاب جو ہے وہ سامنے آتا. تو کیوں آپ نے انکار کر دیا؟ میں چیف منسٹر تو خیر شاید میں تو بننا ہی نہیں چاہتا، کوئی بھی کچھ بھی چیز جو کر لیا وہ کر لیا. لیکن ایک بات پکی ہے کہ جب بھی ہماری پارٹی آئے گی نا، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس ملک میں خوشیاں ہوں گی، اس ملک میں میوزک ہوگا، اس ملک میں بھاگے دول کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم انلائٹنڈ لوگ ہیں، ہم پراسپیرٹی فار آل چاہتے ہیں تمام لوگوں کو. اگر آپ کی بیگم کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ وہ برقعے میں رہ کے سارے کام ان کے لائف کے ہو رہے ہیں، تو جو عورت بیچاری اپنے گھر سے اس لیے نکلتی ہے کیونکہ اس کے بچے اچھی تعلیم نہیں لے سکیں گے اگر وہ جاب نہیں کرے گی، اور جاب میں برقع پہن کے کی نہیں جا سکتی، تو میرے لیے دونوں اتنے ہی قابل عزت ہیں. تو میں تو ان دونوں کے لیے لڑوں گا نا، ایک کے لیے نہیں. اور یہ نہیں کہوں گا کہ کیونکہ پردے دار ہے اس لیے عزت دار ہے. وہ عورت بھی عزت دار ہے، بلکہ جتنی محنت وہ کر رہی ہے وہ شاید اس کی عزت اور زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے. تو ہم تو اس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، تو اس طرح کا پاکستان ہونا تھا. تو ہم نے تو اس ملک میں جو ہے لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا تھا، انجوائے بھی کرانا تھا، اور ساتھ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ بھائی اس سے نکل جاؤ کہ اس ملک کے اندر آپ کو غریب خدا نے رکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا ہے. یہ نظام خدا نہیں چلا رہا، سیاسی نظام، اس کی بات کر رہا ہوں. سورج چاند ستاروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں اس معاملے میں. لیکن یہ جو سیاسی نظام ہے تو سب کو پتا کہ کون چلا رہا ہے. بھائی منیمم ویج کون کرتا ہے ڈیٹرمن کہ جی 37,000 منیمم ویج ہوگی، جس کے اوپر منیمم ویج ملنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی اس سے اوپر نہیں ملتی. بالکل. تو وہ کون کرتا ہے ڈیسائیڈ؟ وہ خدا تو نہیں کرتا نعوذ باللہ، وہ تو یہ لوگ کرتے ہیں. تو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے. غربت اور عمارت جو ہے یہ سسٹم کر رہا ہوتا ہے، سسٹم امیر غریب بنا رہا ہوتا ہے. سسٹم چلا کون رہا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ امیر کتنے ہوں گے اور غریب کتنے ہوں گے. اگر سسٹم امیر چلائیں گے تو غریب غریب ہوں گے، اور اگر سسٹم جو ہے وہ عام لوگ چلائیں گے تو غربت جو ہے سب سے پہلے ختم ہوگی. اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی غربت ہے. تو اس لیے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے الیکٹیبلز کے بعد جو چوتھا کام کیا نا وہ بوٹ پالش شروع کر دی. تو کتنے کمپرومائز کریں گے بھائی آپ؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے. سر بوٹ پالش کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے. میں پرسوں بیٹے کو کہہ رہا تھا، میں کہا یار میرے بوٹ پالش کر دو. وہ جو پڑے ہوتے ہیں جوتے، کبھی میں خود بھی کر لیتا ہوں، کبھی بیٹا کر دیتا ہے، اس میں تو کیا برائی ہے؟ ہاں لیکن وہ دوسروں کے بوٹ پالش کرنے میں برائی ہے، اور وہ بھی بڑے والے بوٹ. سر کسی مجھے اتنے بڑے بوٹ ہوتے ہیں. اچھا نہیں سر، مجھے تو ایسے بوٹوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ویسے دوسروں کے بھی بندہ کر دے تو یہ تو کسی کی ہیلپ کرنا ہے نا. کیونکہ آپ وہ آدمی نہیں ہے نا جو پالش کسی کے بوٹ کر سکے، اور بڑا بوٹ کرنے میں تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تو پھر وہی بوٹ سر میں پڑ گیا خان صاحب کے. سب سے بڑا دشمن وہ مجھے سمجھتے ہیں، حالانکہ میں تو بھائی اس ملک کے لیے کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. آپ نے مجھے دشمن بنایا ہوا ہے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ عمران خان ایک بوٹ پالشی ملازم تھے، انہوں نے بوٹ پالش کیا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا ان کے مالکوں نے. وہ میرے مالک نہیں ہے، وہ میرے مالک نہیں بن سکتے کبھی. فیکٹری سے بن گیا نا وہ. ہاں وہ میرے مالک بنیں گے جب میں بوٹ پالش کروں گا. میرا کوئی مالک نہیں ہے خدا کے علاوہ. لیکن آپ کے تو تھے، انہوں نے آپ کو بنایا وزیر اعظم، بنا دیا. آپ کی ڈیل ہوئی تھی نا، وہ بن گیا، آر ٹی ایس بٹھا دیا. اس کے بعد آپ نے مطلب ان لوگوں نے انکانسٹیٹیوشنلی نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو نکالا. ٹھیک ہے. ایکچولی عدالت نے بھی نہیں نکالا. سب سے مزے کی بات یہ ہے، عمران خان سے پہلے وزیر نواز شریف کو تو عدالت نے نکال دیا نا. ان کو تو باقاعدہ جیسے کہ یوسف زرا گیلانی کو بھی نکالا تھا عدالت نے.
ان کو تو باقاعدہ نو کانفیڈنس موشن ہوا جو سیاسی طریقہ ہے، اور اس میں ان کے خلاف آئی اور عدم اعتماد کی تحریک، آئینی طریقہ ہے، آئینی طریقہ، اور اس کے طریقے سے یہ باہر نکل گئے۔ اب اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، سیاست ہوتی یہی ہے۔ آپ نے سارے ریاست کے مختلف جو ادارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شیئر ہولڈرز اور سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں پاور کے سٹرکچر کے اندر، یہ سب کو پتا ہے۔ ریاست کے سٹرکچر کے اندر ساروں کی انوالومنٹ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ادارہ بالکل ہی علیحدہ ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ادارہ کون سا سپریم ہے، وہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ۔ ہمارے ملک میں شاید اس طرح نہیں ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً نہیں ہے، لیکن اداروں کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے۔ تو جب اداروں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی ان کو نکالنا ہے تو نکال دیا انہوں نے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ سب سے بڑا ہے جس پہ میں ان کو نہیں معاف کرتا۔ میں چاہتا ہوں یہ باہر آئیں، مالکوں سے معافی مانگیں، باہر آ جائیں اور اپنی سیاست کریں، لیکن میں اس بات نہیں معاف کرتا کہ جی میں ان کو کہہ دوں گا جی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا، مالکوں سے یہ کیا مسئلہ، کرائے پہ رہتے ہیں، بنی گالا جو گھر ہے اس کے مالک کی بات کریں۔ یہ تو آج کل وہ جو کرائے سے بھی آگے چلے گئے ہیں، یہ تو ایسے رہ رہے ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مہلت مانگ کے نہیں رہ رہا ہوتا کوئی آدمی، کہ یہ مہلت مانگی ہوئی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے۔ ایک غلیظ ترین سوشل میڈیا ہے ان کا، گالم گلوچ کرنے والا، فوش گالم گلوچ کرنے والا۔ میں تو سخت الفاظ بولتا ہوں نا، یہ گالم گلوچ کرتے ہیں، ماں بہن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مہلت مانگی ہوئی کہ بھائی کیا مجھے چھڑا لو گے، کیا کروڑوں لوگ نکال لو گے باہر، اس چکر میں بیٹھے ہوئے اندر۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جس دن ان کو یہ پکا پتہ چل گیا نا کہ نہیں کسی نے نکلنا، تو پھر یہ ڈیل کی طرف جائیں گے بھی۔ تو سر آپ کا پرانا تعلق ہے، پیغام بھجوا دیں کسی نے نہیں نکلنا، یہ میں بتا رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں، بڑی دفعہ بتایا، میسج بھیجے نا سر ان کو۔ کبھی کسی نے نہیں نکلنا، کیونکہ لوگوں کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں۔ لوگ ووٹ آپ کو دے سکتے ہیں، مایوس ہو گئے لوگ، ہاں لوگ مایوس ہیں، نہیں لوگ ووٹ دے دیں گے۔ دیکھیں ووٹ تو لوگ اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ جب بینظیر بھٹو جب فوت ہوئی تو لوگوں نے سمپتھی کا ووٹ دے دیا پیپلز پارٹی کو، بالکل سب کو پتا ہے، مارجن سے دیا، مطلب بہت بڑا نہیں مینڈیٹ دیا لیکن دیا، وہ انہوں نے حکومت بنا لی۔ اس کے بعد نواز شریف وغیرہ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا اگلی دفعہ۔ عمران خان کی باری آئی جب 2018 میں، تو باقاعدہ امپوز کیا گیا، مسلط کیا گیا، ہو گئے مسلط۔ اس کے بعد جب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اپریل میں ان کو نکالا، انہوں نے کہا کہ امریکی سازش، یہ سب سے بڑا انہوں نے غلط کیا ہے کام، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو گندا کر دیا، بالکل، ایون ریاست پہ حملے کی۔ ہاں وہ تو بعد کی بات ہے نا، سٹارٹ کہاں سے ہوئے ہیں، جھوٹ سے۔ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اور بھائی آپ کیا ہو گیا آپ کو یار، امریکہ کہاں سے آ گیا، آپ کے اپنے لوگوں نے یہاں پہ کیا ہے، آپ کے اداروں نے کیا ہے، آپ کے پولیٹیشینز نے کیا، اور آپ کے اپنے لوگ انوالو تھے اس میں۔ سر جس کی چوری ہوتی ہے اس کے لیے سب چور ہوتے ہیں سر۔ جنرل باجوہ کو کہا عمران خان نے، جب عدم اعتماد سے 2 دن پہلے، میں واقعہ سنا چکا ہوں پہلے ہی، سندھ میں ایک انڈین میزائل گرا تھا، تو جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ ان سے رابطہ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر میں نے ملنا ہے آپ سے، تو 2 دن انہوں نے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی اجازت سے جواب دینا تھا اس میزائل کا، چاہے ایک آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کی شکل میں وہ جواب ہوتا۔ 2 دن کے بعد جب جنرل باجوہ پہنچے چیف آف آرمی سٹاف ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا نے میزائل جو ہے وہ مارا ہے، تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے، تو آپ کا کیا آرڈر ہے؟ تو اس نے کہا چھوڑیں، آپ اس کو یہ بتائیں کہ عدم اعتماد جو ہے میرے خلاف آپ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کے لوگ، انہوں نے کہا نہیں سر یہ اس کو ابھی آپ سائڈ پہ کریں، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ عمران خان نے کہا نہیں یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ میرا اقتدار ہے۔ بالکل، یہ میں آپ کو واقعہ آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو بم مار دیں آپ پاکستان پہ، کوئی فرق نہیں، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ پھر جس آدمی کی بیوقوف قسم کی پارٹی کی جو عورتیں ہیں، شاندانہ گلزار ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ پھر عمران کی جو بہنیں ہیں آج کل، جو اچھا ساری عمر عمران کی لڑائی رہی ہے اپنی بہنوں سے، ساری عمر بالکل صحیح، والد صاحب سے لڑائی رہی ہے اپنے، مطلب یہ وہ آدمی ہے جس نے 2 بیڑیاں چھوڑی ہیں، گھر والوں سے بھی لڑائی رہی ہے۔ اس آدمی کی خانگی زندگی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، مطلب کوئی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ آپ اس کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں 25 کروڑ لوگوں کا۔ آپ مجھے حیرانی ہوتی کہ دبئی اسٹارم کی عقل پہ کہ آپ کم از کم اس پیمانے سے تو اس کو جانچ لیں جس پیمانے سے آپ جب اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہسبینڈ ہونے والا ہے وہ کیسا ہے، اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کم از کم کرائٹیریا تو رکھیں۔
میں عمران خان کو بہت بڑا کرکٹ کا ہیرو مانتا ہوں. میں عمران خان کو فلانتھروپسٹ بھی مانتا ہوں کہ چلیں اپنے پیسے تو نہیں لگائے لیکن لوگوں کے پیسے اکٹھے کرنے کا ایک ان کے اندر ایک رول ماڈل والا معاملہ تھا. لوگ انسپائر ہوتے تھے, پیسے دیے, انہوں نے بنا دیے, اسپتال بنا دیا. لیکن ایز سیاستدان جو ہے آپ عمران خان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ رول ماڈل بنا سکیں. سر آپ غصے میں دیکھیں ان کی ملک سے لائلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ لائلٹی ہے ہی کوئی نہیں.